پاکستان کی ایران امریکہ مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تہران میں موجود۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراقچی سے ایک اور ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور مختلف تجاویز پر تفصیلی بات چیت۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے پر زور دیا۔ امریکہ کے ساتھ تاحال کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ دونوں فریقین کے درمیان اختلافات میں کمی آئی ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران کی یورینیم افزودگی اور آبنائے ہرمز پر تہران کا کنٹرول اب بھی اہم رکاوٹوں میں شامل ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات میں کچھ مثبت اشارے ملے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں پیش رفت کا انتظار کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کل سے چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت داری موجود ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو گئے۔ پاک چین دوستی خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری۔ پاکستان کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملوں کی بھی مذمت۔ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے قطری گروپ کے لیے سہولیات اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت، ہوٹلنگ اور ریئل اسٹیٹ تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ قطری گروپ کی قیادت کرنے والے محمد حسین نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی ترقی کے لیے اقدامات کی تعریف کی، جبکہ سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ آئی ایم ایف مشن کا آئندہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کا مطالبہ۔ ٹیکس نظام کو بہتر بنا کر اخراجات میں کمی کی جائے۔ اسلام آباد میں 13 سے 20 مئی تک دورے میں مالی سال 2027 کے بجٹ اور اصلاحاتی ایجنڈے پر مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق حکام کا جی ڈی پی کے 2% کے برابر بنیادی سرپلس حاصل کرنے کا عزم کا اعادہ۔ مالیاتی استحکام کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر پبلک فائنینشل مینجمنٹ بہتر بنانے اور ٹیکس اصلاحات پر عمل درآمد پر اتفاق۔ مذاکرات آئندہ دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ تمام صوبوں اور خطوں میں ترقیاتی ترجیحات کی منظوری دی گئی۔ ML1 کی تفصیلی ڈیزائننگ اور حویلیاں ڈرائی پورٹ منصوبے کی منظوری۔ لواری ٹنل تک رسائی اور تھرکول ریل رابطہ کاری کے اہم منصوبوں کی توثیق۔ کچھی کنال اور خیبر پختونخوا میں آبپاشی کی بہتری کے منصوبوں کی منظوری۔ دیامر بھاشا ڈیم سے متعلق انتظامات اور اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی امن کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈز میں پاکستان کو خراج تحسین۔ لارڈ قربان حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونا تشویشناک ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کردار ادا کرے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور 1.7 ارب عوام کے محفوظ مستقبل کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور ریلوے تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ امریکی سفیر نے پاکستان ریلوے کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکہ پاکستان ریلوے کے انفراسٹرکچر اور جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ امریکی سفیر نے امریکی کمپنیز اور سرمایہ کاروں کو پاکستان ریلوے میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ بجلی بلوں پر QR کوڈ سکین کا معاملہ۔ صارفین آن لائن یا آف لائن کسی دوسرے پلیٹ فارم کو
سبسڈی معلومات کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں۔ ترجمان پاور ڈویژن کی جانب سے ایڈوائزری جاری۔ ترجمان کے مطابق دیگر پلیٹ فارم پر QR کوڈ اور سبسڈی کی معلومات شیئر کرنا غیر قانونی ہے۔ کچھ عناصر مذموم مقاصد کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سبسڈی حاصل کرنے والے صارفین ہوشیار رہیں۔ انمول عرف پنکی منشیات کیس میں پیش رفت، پنکی کے موبائل نیٹ ورک سے تفتیش کا دائرہ کار وسیع۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے لاہور سے 2 منشیات ڈیلروں کو حراست میں لے لیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق دونوں گرفتار افراد غیر ملکی اور لاہور میں پنکی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف کراچی ڈیفنس پولیس نے 3 نئے مقدمات میں انمول عرف پنکی اور اس کے 3 مبینہ رائڈرز کی گرفتاری اور ریمانڈ کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت سے رجوع کر لیا۔ تفتیشی افسر قاسم تنولی کے مطابق ملزموں سے تفتیش اور جسمانی ریمانڈ کی اجازت دی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2021 کے 2 مقدمات میں عباد سمیت 3 رائڈرز گرفتار ہو کر جیل میں ہیں۔ 3 مزید رائڈرز تاحال مفرور ہیں۔ ایک مقدمہ 2026 میں درج کیا گیا جس کی تفتیش جاری ہے۔ بین الصوبائی منشیات اسمگلر انمول عرف پنکی جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی کی عدالت میں پیش۔ عدالت نے تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ کو 13 سے زائد مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت لایا گیا۔ پولیس کی جانب سے پنکی کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ ملزم کے وکلاء نے ریمانڈ کی مخالفت کی۔ ملزمہ کے خلاف قتل اور منشیات کے مقدمات درخشاں، گزری، گاجن اور بغدادی تھانوں میں درج ہیں۔ اوگرا نے مئی کے لیے LNG کی قیمتوں میں 28% اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سوئی سدرن کے لیے LNG کی قیمت میں $3.51 فی MMBTU اضافہ۔ سوئی سدرن کے لیے LNG کی نئی قیمت $16.04 فی MMBTU مقرر۔ سوئی نادرن کے لیے قیمت $16.98 فی MMBTU مقرر کی گئی۔ پاک چین دوستی شہد سے میٹھی، سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی سے خطاب۔ بولے پاک چین دوستی خطے کے لیے اہم ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاک چین دوستی مضبوط ہوئی، جبکہ صدر زرداری کے دور میں سی پیک کی بنیاد رکھی گئی۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک بھر میں احتجاج۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت پیٹرول پر بھاری لیوی اور ٹیکس لگا کر عوام کا خون نچوڑ رہی ہے۔ IMF کے دباؤ پر اشرافیہ اور IPPs مافیا کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ تاجر، کسان، صنعتکار، ٹرانسپورٹرز اور نوجوانوں کی بھی شرکت۔ آج کا احتجاج عید کے بعد شروع ہونے والی فیصلہ کن تحریک کا پہلا مرحلہ قرار۔